اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماسہ حسینی باب ششم، عاشور کے سانحے کا تجزیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عاشور کا حادثہ اس دنیا کے بہت سے حقائق کی طرح ہے جو اپنے زمانے میں صحیح طور پر پہچان میں نہیں آتے، بلکہ فلاسفہ تاریخ تو اس حد تک دعویٰ کرتے ہیں کہ کسی تاریخی حادثے کا بھی صحیح اندازہ خود اس کے زمانے میں نہیں ہو پاتا۔ حادثے کے رونما ہونے کے بعد جب کافی وقت گزر جائے اور اس کے متعلق تمام رد عمل اور واقعات سامنے آ جائیں، تب وہ حادثہ بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ یہی بات شخصیتوں کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ بڑی شخصیتیں غالباً اپنے زمانے میں اپنی ہستی کے شایان شان بلندی نہیں پاتیں۔ ان کی موت کے بعد رفتہ ان کی شناخت بہتر طور پر ہوتی ہے۔ وہ اپنی موت کے 10 سال بعد رفتہ شناخت پاتے ہیں، اور عموماً یوں ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے زمانے میں بہت نمایاں ہوتے ہیں وہ ان کی موت کے بعد فراموش کر دیے جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو اپنے زمانے میں اتنے نمایاں نہیں ہوتے لیکن ان کے مرنے کے بعد بتدریج ان کی شخصیت وسعت پیدا کرتی ہے اور بہتر طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ اگر ہم 2 عالموں پر نظر کریں جو ایک ہی وقت میں زندگی گزار رہے ہیں، چاہے ان میں ایک کی علمی شہرت دوسرے بزرگ کی شہرت کا 10واں حصہ ہی ہو، بعد میں تاریخ سے روشن ہوتا ہے کہ یہی جو دوسرے بزرگ سے چھوٹے نظر آتے تھے بڑے عالم ہیں۔ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم خود حضرت علی علیہ السلام کی مثال لیں اور خود انہی کی زبان سے۔ حضرت نے ضربت کھانے اور شہادت پانے کے درمیان زندگی کے آخری 44-45 گھنٹے کے عرصے میں جو کلمات فرمائے ہیں، نہج البلاغہ میں ان میں سے 2-3 جملے ایسے موجود ہیں جن کا مطلب بہت عجیب ہے۔ آپ فرماتے ہیں، تمہیں کل میری شناخت ہوگی، یعنی تم نے مجھے آج نہیں پہچانا، میرے زمانے نے مجھے آج نہیں پہچانا، وہ مجھے آئندہ پہچانے گا۔ جن چھپی ہوئی باتوں کو، جن بھیدوں کو آج آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں، اس خزانے کی طرح جو زمین میں دفن ہے، میری ہستی کی مخفی باتیں تمہیں کل معلوم ہوں گی۔ اور یہی ہوا۔ لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو ان کے زمانے کے بعد ان کے زمانے سے بہتر طور پر پہچانا۔ حضرت علی علیہ السلام کو ان کے زمانے میں کس نے پہچانا؟ بہت تھوڑے سے آدمیوں نے۔ ان لوگوں کی تعداد جو حضرت علی علیہ السلام کو ان کے زمانے میں واقعی پہچانتے تھے شاید انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کلمات کے متعلق جو حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا یہ تھا، خدا اس کا چہرہ مبارک کرے جو میری بات سنے اور یاد کرے اور لکھ لے، اور ان لوگوں تک جنہوں نے میری بات نہیں سنی ہے، ان لوگوں تک جو میرے زمانے میں ہیں لیکن یہاں موجود نہیں ہیں، یا ان لوگوں تک جو میرے بعد آئیں گے پہنچائے۔ یعنی تم جو میری بات سن رہے ہو یاد رکھو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس حکمت اور حقیقت ہے، حالانکہ وہ خود اس حقیقت کے اہل نہیں ہیں، یعنی اس حقیقت کی گہرائی اور معنی کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فقہ کو، حکمت کو، حقیقت کو اٹھائے پھرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں اور بعد میں ان لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ دانا ہوتے ہیں۔
اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ تم انہیں حفظ کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ تم میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو میری بات کا عمق درک نہیں کرتے، لیکن دوسرا سنتا ہے، سمجھ لیتا ہے۔ تم تو صرف نقل کرنے والے ہو، نقل کرتے ہو، اور پھر تم میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو کچھ سمجھتے ہیں، لیکن وہ شخص جس سے تم بعد میں نقل کرو گے ہو سکتا ہے تم سے بہتر سمجھے گا۔ مطلب یہ ہے کہ میری باتیں آئندہ نسلوں تک پہنچانا جو میری باتوں کو تم سے بہتر سمجھیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، آئندہ نسل مجھے بہتر طور پر پہچانے گی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آنے والے زمانے میں لوگ موجودہ لوگوں سے بہتر طور پر میری باتوں کو درک کریں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کسی چیز کی قدر و قیمت اس کے زمانے میں جیسی درک کرنی چاہیے نہیں کی جاتی۔ زمانہ گزر جائے، پھر آنے والے رفتہ رفتہ ایک شخص، کتاب یا کسی شخص کی بات یا کسی کے عمل کی قدر و قیمت بہتر طور پر سمجھ لیتے ہیں۔ اقبال کا ایک شعر ہے، گویا مولا علی علیہ السلام کے جملے کا ترجمہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، تم مجھے کل پہچانو گے۔ اس جملے کو آپ علیہ السلام اس دن فرماتے ہیں جس دن آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ تم میری موت کے بعد مجھے پہچانو گے۔ اقبال کہتا ہے، اے بسا شاعر کے بعد از مرگ زاد۔ شاعر سے مراد ہر وہ آدمی نہیں ہے جو چند کلمات کہہ دیتا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ شاعر ہے جو کوئی پیام رکھتا ہے، جیسے خود اقبال جو ایسا شاعر ہے کہ فکر رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے، پیام رکھتا ہے، یا مولوی اور حافظ ایسے شاعر ہیں جو فکر اور پیام رکھتے ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض کا پیام 500 سال کے بعد بھی لوگ اب تک صحیح نہیں سمجھ پا رہے ہیں، جیسے حافظ جس کا مطلب اب بھی لوگ لکھتے ہیں تو ادھر ادھر کی 1000 قسم کی باتیں لکھتے ہیں، لیکن وہ پیام جو حافظ دیتا ہے ہاتھ نہیں آتا۔ اے بسا شاعر کے بعد از مرگ زاد۔ بہت سے مفکر مرنے کے بعد پیدا ہوتے ہیں، یعنی اس قسم کے لوگ ابھی اس کے اپنے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ جبران خلیل جبران عربی زبان کا اعلیٰ درجے کا مصنف ہے، لیکن وہ عیسائی عرب ہے جو لبنان میں پیدا ہوا ہے اور اس کی پرورش اور تعلیم و تربیت امریکہ میں ہوئی ہے۔ وہ عربی اور انگریزی لکھتا ہے اور مصور بھی ہے۔ وہ خاص طور پر عربی کا درجہ اول کا شیریں قلم مصنف ہے۔ حالانکہ عیسائی ہے، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے ہے۔ عیسائی عربوں میں حضرت علی علیہ السلام کے عاشق کئی افراد ہیں۔ ایک میکائل نعیمہ ہے، ایک اور جارج جرداق ہے، جس نے چند سال پہلے ایک کتاب علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام صوت العدالت الانسانیہ کے نام سے لکھی ہے، جو پہلے ایک جلد میں تھی، پھر خود اسی نے اسے تفصیل دی اور اب وہ 5-6 جلدوں میں چھپی۔ یہ بہترین کتاب ہے جو جناب امیر علیہ السلام کے متعلق لکھی گئی ہے۔ جبران خلیل کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ کیا راز ہے کہ کچھ لوگ اپنے وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام انہی لوگوں میں سے ہیں جو اپنے وقت سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اپنے زمانے کے لیے بہت زیادہ تھے۔ وہ زمانہ حضرت علی علیہ السلام کا زمانہ نہیں تھا، لیکن بہتر حقیقت وہی ہے جو خود حضرت علی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ در حقیقت اس قسم کے لوگ جس زمانے میں بھی پیدا ہوں اپنے وقت سے پہلے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام اگر آج پیدا ہوتے تو بھی اپنے زمانے سے پہلے پیدا ہوتے،
یعنی اتنے بڑے ہیں کہ ان کا زمانہ جو بھی زمانہ ہو گنجائش ہی نہیں رکھتا کہ انہیں پہچان سکے یا پہچان کروا سکے، ان کا مزید تعارف کروا سکے۔ جب مدتیں گزر جاتی ہیں تب وہ اپنی موت کے بعد دوبارہ دریافت ہوتے ہیں اور پہچانے جاتے ہیں۔ آج کل کے الفاظ میں ان کی نئی ولادت ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس موضوع سے متعلق مثالیں بکثرت موجود ہیں۔ انسانوں کے تمام طبقوں میں یہی صورتحال ہے۔ یہی حافظ جس کی مثال میں نے پیش کی، کیا اپنے زمانے میں یہی شہرت رکھتا تھا جو آج ہمارے زمانے میں رکھتا ہے؟ نہیں، اس کے زمانے میں تو کسی نے اس کا دیوان بھی جمع نہیں کیا تھا۔ اسے خود بھی چونکہ دل میں عرفانی روح رکھتے تھے، اپنے صوفیانہ خیالات کی خاطر لوگ اس سے کہتے بھی رہتے تھے، اپنا دیوان جمع کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ حافظ ایک عالم شخص ہے، یعنی پہلے عالم ہے پھر شاعر، اور یہی اس میں سعدی میں یا فردوسی میں فرق ہے۔ یہ لوگ شاعر ہیں اور انہوں نے 30-40 ہزار بیت کہے ہیں۔ ان کا کام شاعری تھا، حافظ کا کام شاعری نہیں تھا۔ وہ ایک مرد عالم، مدرس اور محقق تھا۔ اس کی وفات کے بعد اس کے جس دوست نے اس کا دیوان جمع کیا، ان خاص کتابوں کا ذکر بھی کیا ہے جو وہ پڑھا کرتا تھا۔ وہ قرآن کا مفسر اور حافظ تھا۔ اس نے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے۔ یہ اس کا کام تھا۔ وہ خود بھی ایک مقام پر کہتا ہے، یعنی نہ صرف قرآن سے واقف تھا اور اسے حفظ کیا تھا، بلکہ اسے 7 قسم کی قراتوں سے پڑھتا تھا، اور اس طرح حفظ کر چکا تھا کہ اس آیت کی بندے نے یوں قرات کی ہے اور لوگوں نے اس طرح قرات کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ملا صدرائے شیرازی جو آج نئے سرے سے پہچانے جا رہے ہیں، جبکہ ان کی موت کو تقریباً 350 سال گزر چکے ہیں۔ ان کی وفات 1050 سنہ ہجری میں ہوئی تھی۔ ان کی وفات کے 150 سال بعد تک ان کی کتابیں علمی اداروں میں نہیں پڑھائی جاتی تھیں۔ ان کے صرف تھوڑے سے شاگرد تھے۔ رفتہ رفتہ جو حکماء ان کے بعد آتے رہے، انہوں نے ان کے خیالات کی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا، اور پھر ان کے خیالات بتدریج بو علی جیسوں کے خیالات و افکار کو پیچھے چھوڑ گئے۔ مغربی دنیا بھی ابھی نئی اس شخص کے خیالات سے آشنا ہو رہی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ بہت بڑے آدمی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے زمانے میں کوئی ایسی لہر یا ہنگامہ پیدا نہیں کرتے جو ان کے شایان شان ہو، لیکن آنے والے زمانوں میں دھیرے دھیرے اس خزانے کی طرح باہر آتے اور پہچانے جاتے ہیں جو زمین سے کھود کر نکالا جاتا ہے۔ دوسری مثال سید جمال الدین اسد آبادی کی ہے، جن کے بارے میں دنیا میں کم سے کم فی ہفتہ ایک مقالہ لکھا جاتا ہے۔ مسلمان ممالک میں بھی ان پر فخر کرتے ہیں۔ ایرانی کہتے ہیں سید جمال ہمارے ہیں، افغانی کہتے ہیں ہمارے ہیں، ترک کہتے ہیں ہمارے ہیں، کیونکہ ان کا انتقال ترکی میں ہوا ہے۔ آخرکار افغانی کامیاب ہو گئے۔ وہ گئے اور ترکی سے سید جمال کی ہڈیاں افغانستان میں لے آئے۔ حالانکہ سید جمال اپنے آپ کو نہ ایران سے مخصوص کرتے تھے، نہ افغانستان سے، نہ ترکی سے، نہ عرب سے۔ البتہ بظاہر وہ ایرانی تھے، نہ مصر سے اور نہ کسی اور مقام سے۔ مصری فخر کرتے ہیں کہ ہاں، سید جمال ہمارے ملک میں آئے تھے اور لوگوں نے ان کی قدر شناسی کی تھی۔ یہیں محمد عبدو جیسے علماء ان کی طرف مائل ہوئے تھے، اور یہی مقام تھا جہاں وہ ایک سیاسی جماعت کی تشکیل کر سکے، اور دراصل سید جمال کو بلندی اور اوج یہیں نصیب ہوا۔ اس لیے ہم دوسروں کے مقابلے میں سید جمال سے زیادہ قریب ہیں، لیکن وہ اپنے زمانے میں جہاں جہاں جاتے تھے لوگ انہیں مسترد کر دیتے تھے۔ خود ہمارے ایران میں جب وہ آئے تھے تو انہیں کس بری حالت سے نکالا گیا تھا۔ وہ مدتوں حضرت عبدالعظیم میں پناہ گزین رہے۔ جاڑوں کی سخت سردی میں جب بہت زیادہ برف باری ہو رہی تھی، لوگ دوڑ پڑے اور انہوں نے انہیں پناہ گاہ سے نکال باہر کیا، خچر پر بٹھایا
اپنے دادا امام زین العابدین علیہ السلام کی طرح ان کے پاؤں خچر کے پیٹ سے باندھ دیے اور اس سخت سردی میں ہوا میں انہیں مغربی ایران، ہمدان اور کرمانشاہ کے راستے سے ملک سے نکال دیا۔ کسی ایک آدمی نے بھی تو کچھ نہیں کہا۔ اب ہر شخص فخر کرتا ہے کہ میں نے سید جمال کے بارے میں ایک مقالہ پڑھا ہے۔ سید جمال کو ان کے زمانے میں نہیں پہچانا گیا۔ البتہ مصر میں کچھ دانشور ان کے گرد جمع ہو گئے تھے، لیکن انہیں انگریزوں نے ملک بدر کر دیا۔ وہ مدتوں ہندوستان اور نجف میں رہے۔ اس شخص کی علمی زندگی کے ابتدائی 4 سال دراصل نجف میں گزرے ہیں۔ سید جمال کی تعلیم اسلامی تعلیم ہے، یعنی ان کی اعلیٰ تعلیمات اسلام کی اعلیٰ تعلیمات ہیں۔ نجف میں وہ استاد الفقہا شیخ مرتضیٰ انصاری کے درس میں شریک رہے، جو زہد و تقوی، علم اور تحقیق میں غیر معمولی آدمی تھے، اور انہوں نے اخلاق، فلسفہ اور عرفان ایک اور بزرگ اخوند ملا حسین قلی ہمدانی سے پڑھا ہے۔ وہ اصل میں اس دائرے کو، جو اس وقت سلطنت عثمانی سے تعلق رکھتا تھا، برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ اس لیے ان کے استاد ان سے کہتے تھے کہ بہتر ہے کہ تم ہجرت کر جاؤ اور تم جو نظریات رکھتے ہو ان کو پروان چڑھاؤ۔ اب جو ہم غور کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی دنیا میں جو پے در پے تحریکیں پیدا ہوئیں وہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھیں۔ یعنی انہوں نے جو تخم لگائے تھے ان میں سے ایک بھی ان کے زمانے میں بار آور نہیں ہوا، البتہ ان کے مرنے کے بعد سبھی میں پھل آ گئے۔ ان کے بعد جو تحریکیں مصر میں چلیں، جو تحریکیں ہندوستان میں چلیں، ایران میں مشروطیت کی تحریک، بلکہ تمباکو کی تحریک بھی انہی کی کوششوں کے ثمر ہیں۔ ان کے حالات میں جو باتیں نہیں لکھی گئیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ عراق کی آزادی کی تحریک جو مشروطیت کے بعد شروع ہوئی تھی انہی کے مرہون منت ہے۔ جب ہم تاریخ سے پردہ اٹھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جو لوگ اس تحریک کی رہبری کرتے رہے ہیں وہ سید جمال کے دوست تھے۔ یہی وجہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑے آدمی اپنے زمانے میں چاہے جتنے بھی پہچانے جائیں پہچانے نہیں جاتے۔ بعد کے زمانوں میں بہتر طور پر ان کی شناخت ہوتی ہے اور ان کی قدر و قیمت کا بہتر اندازہ لگایا جاتا ہے۔ حادثات اور واقعات کا بھی یہی طور ہے۔ حادثات اور واقعات کے حدود کی ان کے زمانے میں صحیح تشخیص نہیں ہو پاتی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک حادثہ چھوٹا معلوم ہوتا ہے، لیکن کچھ مدت کے بعد رفتہ رفتہ اس حادثے کی وسعت، گہرائی، تہ، عظمت اور اہمیت کی بہتر طور پر شناخت ہوتی ہے۔ عاشور کا حادثہ بھی ایسا ہی حادثہ ہے، اس لحاظ سے کہ ایک شخص مر جاتا ہے اور اپنے مرنے کے بعد پہچانا جاتا ہے یا اس کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ برسوں کے بعد اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو پاتا ہے۔ کوئی سماجی حادثہ بھی رونما ہوتا ہے اور بعد میں اس کی اصلیت کا پتہ لگتا ہے اور اس کی قدر و قیمت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ بعض حادثات پر 1000 سال گزرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر ان کی صحیح اور اصلی و واقعی ماہیت پہچان میں آتی ہے۔ عاشور کا حادثہ اسی قسم کے حادثے میں سے ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا ہے، اگرچہ میں نے یہ جملہ اکثر خود دہرایا ہے لیکن اس کے معنی اور گہرائی پر میں نے بہت غور نہیں کیا تھا۔ یہ جملہ اس مشہور وصیت نامے میں موجود ہے جو امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی محمد حنفیہ کو لکھتے ہیں۔ جناب محمد حنفیہ بیمار تھے، ان کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، اس لیے جہاد میں شرکت سے معذور تھے۔ بظاہر جس وقت امام علیہ السلام مدینہ سے نکلنا چاہتے تھے اس وقت آپ علیہ السلام نے یہ وصیت نامہ لکھا تھا اور محمد ابن حنفیہ کو دے دیا تھا۔ البتہ یہ وصیت نامہ ان معنوں میں وصیت نامہ نہیں ہے جن میں ہم کہتے ہیں، بلکہ سفارش نامہ کے معنوں میں ہے۔ ان معنوں میں ہے کہ آپ علیہ السلام کا طور و طریق بتاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی روانگی اور قیام کیا ہے اور ان کا ہدف کیا ہے۔
ابتدا میں آپ علیہ السلام نے فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی۔ آپ علیہ السلام نے ان اتہامات کی تردید کی جو آپ جانتے تھے کہ بعد میں ان پر لگائے جائیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ حسین علیہ السلام کا دل مقام و منصب چاہتا تھا، ان کا دل دنیا کی نعمتیں چاہتا تھا۔ حسین علیہ السلام ایک فسادی اور تخریب کار انسان تھے، حسین علیہ السلام ایک ظالم شخص تھے۔ دنیا جان لے کہ حسین علیہ السلام کا مقصد امت کی درستی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ میں ایک اصلاح کرنے والا ہوں۔ پھر فرمایا اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرتی جدی و ابی۔ میرا ہدف ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور دوسرا یہ کہ میں چاہتا ہوں اپنے نانا اور والد کی سیرت کو اپنی سیرت بناؤں۔ اس دوسرے جملے کی زیادہ تشریح ہونا چاہیے۔ اس تاریخ میں اس جملے کا خاص مفہوم رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمانے کے بعد کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، یہ جملہ کیوں بڑھایا کہ میں اپنے نانا اور والد کی سیرت کے مطابق سیر کرنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہہ دینا ہی کافی تھا۔ کیا نانا اور والد کی سیرت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے الگ کوئی چیز تھی؟ جواب یہ ہے کہ یہ اتفاق تھا۔ ہاں، میں پہلے ایک تاریخ کی طرف اشارہ کرتا ہوں، بعد میں اس بات کی تشریح کروں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر کو ضربت لگی اور خود یہ احساس کر لیا کہ جانے کا وقت آ پہنچا ہے، تو اپنے بعد کے لیے حقیقت میں ایک بدعت کی داغ بیل ڈال دی، یعنی ایسا کام کیا جو نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، نہ حضرت ابو بکر نے، نہ ہم شیعوں کے عقیدے کے مطابق جس پر اہل تسنن کی مستند کتابیں بھی گواہ ہیں۔ اب جو عملاً نہیں مانتے تو بات دوسری ہے۔ خلافت کو ایک معین شخص یعنی حضرت علی علیہ السلام کے لیے چھوڑا، جن کا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں تعارف کرا دیا اور تعین کر دیا تھا، اور نہ اس کے مطابق ہی عمل کیا جو آج اہل تسنن کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو مقرر نہیں کیا تھا، بلکہ امت خود ہی کسی کا انتخاب کر لے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام امت کے انتخاب اور امت کے مشورے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اور یوں نہ حضرت عمر نے وہ کام کیا جو حضرت ابو بکر نے کیا تھا، اس لیے کہ جس وقت حضرت ابو بکر اس دنیا سے جانے والے تھے تو انہوں نے اپنے بعد کے لیے ایک شخص کا تعین کر دیا جو خود حضرت عمر تھے۔ حضرت ابو بکر کا کام نہ شیعوں کے عقیدے کے مطابق ہے، نہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق۔ حضرت عمر کا کام نہ شیعوں کے عقیدے سے مطابقت رکھتا ہے، نہ اہل تسنن کے عقیدے سے، اور نہ حضرت ابو بکر کے کام سے میل کھاتا ہے۔ انہوں نے نیا ہی کام کر ڈالا، اور وہ یہ تھا کہ درجہ اول کے صحابہ میں سے 6 شخصوں پر مشتمل ایک مجلس شورا نامزد کر دی، لیکن یہ شورا ڈیموکریسی یعنی جمہوریہ کی صورت کی نہیں تھی، بلکہ ایرسٹوکریسی اشرافیہ کی طرح کی تھی، جس کے اشراف کو بھی میں خود ہی نامزد کرتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام، حضرت عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف۔ اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں ان سے بڑی شخصیت کے لوگ نہیں تھے۔ بعد میں خود کہا اس شورا کے ارکان کی تعداد جفت ہے۔ اگر 3 اشخاص ایک رائے پر قائم ہو جائیں اور 3 دوسرے پر، تو جس کی طرف حضرت عثمان ہوں وہ جماعت جیتنے والی ہوگی۔ خوب، اگر شورا ہی ہے
تو پھر لوگوں کا فرض کیوں مقرر کرتے ہو؟ مجلس شورا اس طریقے سے ترتیب دی گئی تھی کہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ آخر کار خلافت حضرت عثمان کو مل جائے گی، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کی قطعی طور پر ایک کے سوا 3 رائے نہیں تھیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ 3 اشخاص ہو جائیں، جن میں یقیناً حضرت عثمان شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ حضرت عثمان ان کے رقیب اور حریف تھے۔ پس حضرت عثمان یقینی طور پر جیتنے والے ہیں۔ اس وقت حضرت عمر کے خیال میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ یا 2 نفر تھے، یعنی خود اور زبیر، یا اگر عبد الرحمن بن عوف حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دیتے تو حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 3 آدمی ہو جاتے۔ یہی وجہ ہے جو حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، فلاں شخص اس دشمنی کے باعث جو وہ مجھ سے رکھتا تھا حق سے پھر گیا، اور فلاں دوسرے شخص نے اپنی نسل، رشتہ داری اور ازدواجی تعلق کی وجہ سے اپنی رائے اس طرف دی۔ خود حضرت عمر بھی یہ باتیں پہلے سے دیکھ رہے تھے۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت زبیر نے کہا کہ میں نے اپنی رائے حضرت علی علیہ السلام کو دی، حضرت طلحہ نے کہا میں نے اپنی رائے حضرت عثمان کو دی، حضرت سعد بھی ایک طرف ہٹ گئے۔ اب بات حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ آ گئی، وہ جس طرف رائے دیتے تھے وہی منتخب ہوا جاتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھنا چاہتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا یہ لوگ 3 دن تک ایک کمرے میں بند رہیں اور بیٹھے رہیں اور ایک بات پر اتفاق کریں، نماز اور حوائج ضروری کے علاوہ اور کسی وجہ سے باہر نہ آئیں۔ پھر کچھ ہتھیار بند لوگ بھیجو کہ اگر یہ فیصلہ نہ کریں تو تمہیں ان کے مار ڈالنے کا حق ہے۔ نہایت عجیب بات یہ ہے، یہ لوگ 3 دن کے بعد باہر آئے۔ سب لوگ منتظر ہیں کہ دیکھیں کیا نتیجہ نکلا۔ بنی امیہ حضرت عثمان کی طرف تھے اور بنی ہاشم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک صحابی جیسے جناب ابو ذر، جناب عمار، حضرت علی علیہ السلام کے طرفدار تھے۔ ان لوگوں نے شور و غل مچایا تاکہ حضرت علی علیہ السلام کے حق میں طے ہو جائے، لیکن حضرت اس سے قبل خود ہی خاص طور پر لوگوں سے کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں اس بات کا انجام کیا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا اور نہ میں خود کنارہ کشی کروں گا، جس سے لوگ یہ کہیں کہ وہ خود یہ نہیں چاہتے تھے۔ اگر وہ آ جاتے تو سبھی میں یقیناً اتفاق رائے ہو جاتا۔ حضرت عبد الرحمن پہلے حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور بولے، اے علی، کیا تم میری بیعت کرنے کو آمادہ ہو اس شرط پر کہ خلافت کا عہدہ قبول کرو اور کتاب خدا، سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت شیخین پر عمل کرو، یعنی کتاب اللہ اور سنت کے علاوہ ایک بات کا اور اضافہ ہو گیا، سیرہ یعنی روش شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، تمہاری حکومت اور رہبری کی روش ہو۔ دیکھیے حضرت علی علیہ السلام کس طرح یہاں تاریخ کے دوراہے پر کھڑے ہیں۔ اس وقت ہر شخص از خود حضرت علی علیہ السلام سے کہتا ہے یہ خلافت لے لینے کا وقت ہے، تاریخ کا دوراہا ہے، یا خلافت بنی امیہ لے لیں یا تم لے لو، مصلحت آمیز جھوٹ بول دو۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام نے کہا میں یہ بات ماننے کو تیار ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر اور اس طریقے پر جو میں نے خود منتخب کیا ہے عمل کروں۔ عبد الرحمن بن عوف حضرت عثمان کے پاس گیا اور وہی سوال دہرایا۔ حضرت عثمان نے کہا میں تیار ہوں، جبکہ انہوں نے نہ کتاب اللہ پر عمل کیا، نہ سنت رسول اللہ پر اور نہ شیخین کی سیرت پر۔ یہ بات 3 بار دہرائی گئی۔
حضرت عبد الرحمن جانتے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام اپنی بات سے نہیں پھریں گے اور نہ اس وقت شیخین کی رہبری کے طریقے کی تائید کر کے پھر اپنا کہا ہوا واپس لیں گے۔ اس صورت میں حضرت علی علیہ السلام نے اپنے آپ کو خلافت پر قربان کر دیا تھا۔ تینوں بار حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس طریقے پر جو میں نے منتخب کیا ہے اور اپنے اجتہاد پر عمل کروں گا۔ عبد الرحمن نے کہا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ تم ان دونوں شخصوں کے طریقے پر عمل کرنا نہیں چاہتے، تم خارج ہو گئے۔ اس نے حضرت عثمان سے بیعت کر لی۔ اس طرح حضرت عثمان خلیفہ ہو گئے، لیکن انہی حضرت عثمان نے نہ صرف جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ابو ذر جیسے صحابہ کو قید میں ڈالا، دیس سے نکال دیا، کوڑے لگوائے اور جناب عمار کو اس قدر مارا کہ اس نیک شخص کو فتق کی بیماری پیدا ہو گئی، بلکہ جب انا نے حکومت سنبھال لی تو رفتہ رفتہ عبد الرحمن سے بھی بے اعتنائی کرنے لگے، اس حد تک کہ عبد الرحمن اپنی عمر کے آخری 5-6 سال میں حضرت عثمان سے سخت ناراض ہو گیا تھا اور کہتا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو حضرت عثمان میرے جنازے کی نماز میں شریک نہ ہوں۔ ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس قسم کا جواب کیوں دیا؟ وہ کہہ دیتے کہ میں بیعت کرتا ہوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر، اور پھر یہ نہ کہتے کہ اس طریقے پر جو میں منتخب کروں گا، صرف دونوں خلفاء کے طریقے کو رد کر دیتے، کہہ دیتے کہ میرے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے سوا اور کوئی تیسری شے نہیں ہے۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام نے تیسری شے مان لی، البتہ اس شکل میں نہیں مانی جیسی وہ لوگ چاہتے تھے۔ یہ تیسری بات اس شکل میں جس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر عمل کرتے تھے غلط تھی، لیکن اس کی ایک اور شکل وہ ہے جس شکل میں اس پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا، اور حضرت علی علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ اس شکل میں عمل کریں۔ یہ بات رہبری کا مسئلہ تھی۔ کتاب اور سنت قانون ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ اس قوم کا رہبر جو ایک مکتب کا پیرو ہے، وہ پہلی چیز جس کا اسے پابند ہونا چاہیے اس مکتب کے قوانین ہیں، اسے ان کا احترام کرنا چاہیے۔ مکتب کے قوانین کہاں بیان ہوتے ہیں؟ کتاب اور سنت میں۔ لیکن کتاب اور سنت قانون ہے جس کے جاری ہونے اور عمل میں لانے کا ایک طریقہ درکار ہوتا ہے۔ لوگوں کو کتاب اور سنت کی بنیاد پر چلانے کے طریقے کو سیرہ کہتے ہیں۔ سیرہ کا لفظ عربی زبان کے علماء ادب کی اصطلاح میں فعلہ کے وزن پر ہے۔ عربی زبان میں ایک فعلہ فا پر زبر ہے اور ایک فعلہ فے پر زیر ہے۔ ابن مالک کے الفیہ میں لکھا ہے، عرب کے لیے جب ایک بات فعلہ فے پر زبر کے وزن پر کہی گئی، یعنی کسی عمل کو ایک بار انجام دینا، اور جب فعلہ فے کی زیر کے وزن پر کہی گئی، یعنی عمل کو کسی خاص طریقے سے انجام دینا، یعنی لفظ فعلہ میں ایک خاص طریقہ پوشیدہ ہے۔ لفظ سیرہ کا مادہ سیر ہے، سیر یعنی حرکت، لیکن سیرہ یعنی خاص وضع کی حرکت، خاص قاعدے کی حرکت۔ رہبر وہ شخص ہوتا ہے جو لوگوں کو اپنے پیچھے حرکت میں لاتا ہے۔ اب ممکن ہے کوئی ایسا رہبر بھی پیدا ہو جائے جو ٹھہرے ہوئے یعنی ساکن لوگوں کی دیکھ بھال کرتا رہے، وہ پھر رہبر نہیں ہو سکتا۔ تمام رہبر قوموں کو حرکت دیتے ہیں، لیکن بات سفر کے طور طریقے، مشکل اور مصلحت کی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف سے مختلف حیثیتیں اور مقامات رکھتے ہیں۔
وہ نبی اور رسول ہیں، یعنی خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ پیغمبر اس اعتبار سے کہ خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں، پیغام رساں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہیں، یعنی صرف پیغام رساں ہیں۔ آپ کے قلب پر قرآنی آیت نازل ہوتی ہے اور آپ لوگوں کے سامنے تلاوت فرماتے ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ پیغمبر کی ایک حیثیت مبلغ کی اور ایک معلم کی حیثیت ہے۔ وہ خدا کے احکام بندوں کو پہنچاتا ہے اور انہیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے جو وہ نہیں جانتے۔ امت کے فقیہ اور مبلغ پیغمبر کی اس حیثیت کے وارث ہوتے ہیں، یعنی اگر فقیہ خود کو پیغمبر کا جانشین سمجھتا ہے تو صرف اسی ایک خصوصیت میں۔ وہ کہتا ہے پیغمبر خدا کے پاس سے احکام لائے ہیں اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہیں، تاکہ ان لوگوں کے سامنے بیان کر دوں جو کچھ نہیں جانتے۔ پیغمبر کی دوسری شان کہ وہ شان الہی بھی ہے اور خدا ہی معین کرتا ہے، یہ ہے کہ لوگوں میں حقوق کے مسئلوں میں باہمی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، یا جرم اور سزا کے مسئلوں میں لوگوں میں جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے اور فیصلے کی نوبت آ جاتی ہے تو قانون کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کا جھگڑا چکائیں، یعنی اختلافات کا فیصلہ کریں۔ اس حیثیت کو قضا کہتے ہیں، جسے ہم عموماً قضاوت کہتے ہیں۔ قضا کی حیثیت یعنی قاضی ہونا سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ حیثیت ہوتی ہے۔ اسلام کی روح سے قاضی کو فقیہ، مجتہد اور ایسا عادل بھی ہونا چاہیے جس کی عدالت اور انصاف کو سب تسلیم کرتے ہوں۔ ایک سب سے زیادہ حرام کام یہ ہے کہ انسان قضا کا پیشہ انجام دیتا ہو لیکن اس میں اس بات کی شرعی صلاحیت نہ ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام علیہ السلام نے فرمایا ہے، قضا ایک ایسی جگہ ہے جہاں وسیع بیٹھتا ہے، یعنی امام یا وہ شخص جس کو امام نے مقرر کیا ہے۔ یہ بھی پیغمبر کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ پیغمبر صرف خدا کا پیغام پہنچانے والے ہی نہیں تھے بلکہ ایک ایسے شخص بھی تھے جن کو خدا نے یہ حق دے دیا تھا کہ وہ اختلافات اور خصومات میں قضا کے اصولوں کی روح سے لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کریں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری شان امت کی رہبری ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پیغمبر ہیں، امام بھی ہیں۔ امام پیغمبر نہیں ہیں، البتہ پیغمبر امام ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبری ہمیشہ امامت سے الگ ہوتی ہے۔ امامت یعنی رہبری اور امام یعنی رہبر۔ پیغمبروں کی جب حیثیت بہت بلند ہو جاتی ہے تو وہ پیغمبر بھی ہوتے ہیں اور امام بھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت علی علیہ السلام بھی تھے۔ امت کی رہبری اور امامت کون کرتا تھا؟ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا نے امام اور رہبر کو اس اعتبار سے کہ وہ امام اور رہبر ہے اختیارات دے دیے ہیں بلا تشبیہ۔ جس طرح بعض ملکوں میں عوام کا سردار کانگریس سے اختیارات حاصل کرتا ہے، خدا نے بھی امت کی رہبری کے لیے امت کے رہبر کو بہت سے اختیارات دے دیے ہیں۔ پھر جب پیغمبر کسی کو نامزد کرنا چاہتا ہے، مثلا مکہ کی فتح کے بعد وہاں کا حاکم مقرر کرنا یا فلاں لشکر کے لیے امیر یعنی کمانڈر مقرر کرنا، تو یہ ضروری نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ہی کہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فلاں شخص کو نامزد کریں۔ یہ بھی خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں ہے
کہ وہ ان امتیازی اختیارات کی روح سے جو رہبر کے پاس ہوتے ہیں یہ کام بھی انجام دیں، البتہ یہ کام قانون کی حدود سے باہر نہ ہو۔ یہ بات بھی زیادہ تر ان حکمت عملی اور مصلحتوں کی طرح ہوتی ہے جن پر فوجوں کے کمانڈر عمل کرتے ہیں، کیونکہ ان کی ابتدا بھی خود انہی سے وابستہ ہوتی ہے۔ مثلا جس وقت اتحادی ملک مصر میں دشمن کی فوجوں سے لڑ رہے تھے اور آئزن ہاور اتحادیوں کا کمانڈر تھا، ایسے ضوابط و شرائط موجود تھے جن سے اسے تجاوز نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے بہت سے نظری مسائل یا فرضیے ایجاد کر لیے تھے جو فتح حاصل کرنے کی غرض سے ضروری تھے۔ دشمن کی بھی بالکل یہی حالت تھی۔ اب ہم دیکھیں کہ عبد الرحمن بن عوف کا جملہ اور اس پر حضرت علی علیہ السلام کا جواب۔ عبد الرحمن نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا، آپ عہد کیجئے کہ قانون کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہوگا، لیکن رہبری کا طریقہ وہی شیخین کی رہبری کا طریقہ ہوگا۔ اگر حضرت علی علیہ السلام شیخین کا طریقہ قبول کر لیتے تو اس صورت میں مثلا حضرت عمر نے جس متع کو حرام قرار دیا تھا، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال رکھا تھا، حضرت علی علیہ السلام بھی یہ کہتے کہ میں بھی حرام قرار دیتا ہوں۔ یا بیت المال کے معاملے میں جسے حضرت عمر نے رفتہ رفتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی مساوی تقسیم سے خارج کر دیا تھا اور جانبداری یا تبعیض روا رکھی تھی، حضرت علی علیہ السلام بھی یہ عہد کرتے کہ آئندہ اسی ترتیب پر عمل ہوگا اور ان بدعتوں کو بھی قبول کر لیتے جو حضرت عمر نے اپنے زمانے میں اس لحاظ سے شروع کی تھیں کہ میں رہبر ہوں اور رہبر کو یہ حق ہے کہ وہ ایسا کرے اور ویسا کرے۔ عبد الرحمن بن عوف یہ چاہتے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی رہبری کے ڈھانچے میں محدود کر دیں، اور یہ بات حضرت علی علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں تھی، کیونکہ اس صورت میں وہ بھی نعوذ باللہ حضرت عثمان کی طرح اپنے لیے ایک طرز طے کر لیتے اور پھر جو کام چاہتے اپنے دل کے مطابق کرتے، اور جو کوئی بھی اعراض کرتا اسے مارتے پیٹتے اور اسے فتق کا مریض بنا دیتے۔ حضرت علی علیہ السلام جو کتاب اللہ اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ان دونوں اشخاص کی رہبری کا طریقہ قبول نہیں کر سکتے، اسی لیے انہوں نے کہہ دیا کہ میں ان دونوں کی رہبری کا طریقہ قبول نہیں کرتا۔ اسی ایک لفظ کے باعث آپ عبد الرحمن بن عوف کی بیعت پر تیار نہیں تھے۔ پس معلوم ہوا کہ رہبری کے طریقے کا مسئلہ کتاب و سنت کے مسئلے سے مختلف ہے۔ کتاب اور سنت تو خود قانون ہے، لیکن رہبری کا طریقہ خود قانون سے مربوط نہیں ہے، لوگوں کی رہبری کی حالت سے مربوط ہے جو رہبر کو حاصل ہوتے ہیں، اور ان فیصلوں سے تعلق رکھتا ہے جو رہبر کرتا ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام کے اس جملے اریدو ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیرو بسیرتی جدی و ابی کا جو انہوں نے محمد ابن حنفیہ کے نام اپنے وصیت نامے میں لکھا تھا، مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ اس وقت دنیا اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے قطع نظر ایک اور مسئلہ بھی موجود تھا، اور وہ یہ کہ اب سن 60 ہجری ہے، سن 11 ہجری سے اب تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 50 سال ہو چکے ہیں۔ ان کے 36ویں اور 41ویں سال کے دوران حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رہبری کی ہے۔ اس عرصے میں رہبری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلن پر پلٹ گئی تھی۔
نئی بات یہ ہوئی تھی کہ چونکہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان نے اپنے اپنے طریقے ایجاد اور رائج کر دیے تھے، بہت سے معاملات میں حضرت علی علیہ السلام میں مطلق یہ قوت پیدا نہ ہو سکی کہ وہ سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری کرتے۔ جب سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری کرنے کا وقت آیا، خود لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں نماز جو تم اس شکل میں پڑھتے ہو بدعت ہے، نہ پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا یہ حضرت عمر کے زمانے سے 30 سال ہو گئے کہ رائج ہے، اور واہ عمرہ واہ عمرہ، حضرت عمر کی جگہ خالی ہے کی آواز بلند ہوئی۔ حضرت عمر کہاں ہیں جن کی سنت ختم ہو رہی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے قاضی شرح کو برطرف کرنا چاہا۔ لوگوں نے کہا تم اس شخص کو برطرف کرنا چاہتے ہو جو 20 سال پہلے سے حضرت عمر کے زمانے سے کوفے کا محترم قاضی رہا ہے۔ چنانچہ امت اسلام کے 50 سال گزر چکے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے علاوہ رہبری کا طریقہ بھی بدل چکا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا اسیرو بسیرتی جدی و ابی، میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد اور والد کی سیرت پر چلوں، یعنی نہ حضرت ابو بکر کی سیرت پر، نہ حضرت عمر کی سیرت پر، نہ حضرت عثمان کی سیرت پر، اور نہ کسی اور شخص کی سیرت پر۔ یہ وجہ ہے جو عاشور کے حادثے میں ہم امام حسین علیہ السلام میں ایسے جلوے دیکھتے ہیں جو بتلاتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مسئلہ، بیعت سے انکار کا مسئلہ اور کوفیوں کی دعوت کو قبول کرنے کے مسئلے کے علاوہ دوسرے کام بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنے جد کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے یہ قصہ سنا ہوگا، مامون نے اصرار کیا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام ولی عہدی قبول فرمائیں۔ حضرت قبول نہیں فرماتے تھے۔ آخر کار اس نے جبر کر دی تو قبول کر لیا، لیکن اس طریقے سے قبول کیا جو بالکل قبول نہ کرنے کے برابر تھا اور زیادہ تر مامون کی بدنامی کا سبب بنا۔ سال ہر سال سے عید اور بقرعید کی نمازیں خلفاء پڑھاتے آ رہے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر و عید قربان کی نماز پڑھاتے تھے، یہ بھی عید اور بقرعید کی نماز پڑھتے تھے، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ دھیرے دھیرے بدل گیا تھا، سیرت بدل گئی تھی۔ رفتہ رفتہ خلفاء کے دربار ساسانی ایرانیوں اور رومی قیصروں کے دربار ہو گئے تھے، بہت پرشکوہ دربار، خلیفہ اور فوجی افسران کا لباس طرح طرح کے سنہری اور روپہلی تمغوں سے سجا ہوتا تھا۔ جب خلیفہ نماز عید میں آنا چاہتا تھا تو خاص جلال و شکوہ کے ساتھ اور سلطنت کے کر و فر کے ساتھ آتا تھا۔ ایک ایسے گھوڑے پر سوار ہوتا تھا جس کے گلے میں سنہری یا روپہلی گلو بند ہوتا تھا اور ہاتھ میں سنہری تلوار لیے ہوتا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے فوج بھی آتی تھی، بالکل اس طرح جیسے فوجی کر و فر دکھانا چاہتے تھے۔ پھر مصلی پر جاتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور واپس ہو جاتے تھے۔ مامون نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے اصرار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ عید الفطر کی نماز پڑھائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم سے پہلے ہی یہ اقرار کر لیا تھا کہ میرا صرف نام ہوگا اور میں کوئی کام نہیں کروں گا۔ نہیں آقا، میں چاہتا ہوں۔ کیا آپ علیہ السلام نماز سے بھی انکار کر رہے ہیں؟ یہ بات لوگوں سے متعلق تو نہیں ہے جو آپ علیہ السلام یہ فرمائیں کہ اس کام میں ظلم کا دخل ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کم از کم یہی ایک نماز پڑھا دیجئے۔ اس مقام پر حضرت ایک جملہ فرماتے ہیں
جیسا جملہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اور جیسا جملہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عمر کے بعد بیعت کے سلسلے میں فرمایا تھا۔ میں ایک شرط پر تیار ہوں کہ میں اپنے جد اور باپ کی سیرت پر نماز پڑھاؤں گا، تمہاری سیرت پر نہیں پڑھاؤں گا۔ مامون اپنی زیرکی کے باوجود احمق ہو گیا، بولا بہت خوب، آپ جس سیرت پر بھی چاہیں پڑھائیے۔ وہ سوچتا تھا کہ مقصد تو یہ ہے کہ یہ کام حضرت امام رضا علیہ السلام کے ذمے لگا دیا جائے تاکہ لوگ کہہ سکیں کہ آخر امام رضا علیہ السلام نے عملی طور پر بھی قبول کر لیا۔ عید الفطر کے دن امام رضا علیہ السلام نے اپنے ساتھ والوں سے کہا، معمول کا لباس پہنو، برہنہ پا ہو جاؤ، ابا کے دامن اور اپنی آستینیں چڑھا لو، اور جو تسبیح میں پڑھتا رہوں تم بھی پڑھتے رہو۔ تمہاری حالت خضوع اور خشوع کی حالت ہونا چاہیے، ہم جیسے خدا کے سامنے جا رہے ہیں۔ تمہاری توجہ خدا کی طرف ہونا چاہیے، تسبیح پڑھنے میں خدا پر دھیان جمائے رکھو۔ امام علیہ السلام نے امامہ اس طرح باندھا جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندھا کرتے تھے، لباس اس طرح پہنا جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنا کرتے تھے، ہاتھ میں عصا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح لیا ہے، پا برہنہ ہو گئے ہیں، ایک خضوع اور خشوع کی حالت میں جس در سے باہر آ رہے تھے وہیں سے آپ علیہ السلام نے بلند آواز سے کہنا شروع کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، علی ما ہدانا وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَوْلَانَا۔ سال بیت چکے ہیں، لوگوں نے اس طرح ذکر صحیح طور نہیں سنا ہے۔ جو لوگ حضرت کے ساتھ تھے انہوں نے جس وقت حضرت کا وہ خدائی حال دیکھا کہ آپ بالکل منقلب ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے سامنے لے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، خضوع اور خشوع کی حالت میں پوری روحانیت کے ساتھ، بہتے آنسوؤں کے ساتھ زور زور سے کہنے لگے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، علی ما ہدانا وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَوْلَانَا۔ امام بولتے جاتے تھے اور یہ لوگ دہراتے جاتے تھے یہاں تک کہ مکان کے دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ آواز اونچی ہوتی جاتی تھی۔ مامون نے فوجی کمانڈروں اور قبیلے کے سرداروں کو بھیجا کہ امام علی ابن موسیٰ رضا کے پیچھے پیچھے جا کر عید کی نماز پڑھو۔ انہوں نے خلفاء کے عہد کی سیرت کے مطابق اپنے آپ کو سجایا اور فاخرہ لباس پہنے تھے۔ بہت عمدہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اور سنہری تلواریں کمر میں لگا کر دروازے پر کھڑے ہو گئے تھے تاکہ حضرت امام رضا علیہ السلام دنیاوی اور سلطنتی روب اور جلال کے ساتھ باہر تشریف لائیں۔ یکایک امام علیہ السلام اس حال میں باہر تشریف لائے تو لشکریوں میں ولولہ پیدا ہو گیا اور وہ بے اختیار گھوڑوں سے کود پڑے اور انہوں نے سواری چھوڑ دی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جیسا کہ ہونا چاہیے تھا وہ ننگے پاؤں ہو گئے اور جن کے پاؤں میں تسمہ تھا اور فوجی چکمہ جلدی سے اتر نہیں سکتا تھا، اس کے لیے ہر شخص چاقو کی تلاش میں چلا کہ جلدی سے تسمہ کاٹ کر پاؤں سے الگ کر لیں۔ یہ لوگ بھی حضرت کے پیچھے پیچھے چلے۔ یکایک اللہ اکبر کی صدائے دلکش سے شہر مرو گونج اٹھا۔ لوگ کوٹھوں کی چھتوں پر دوڑ کر پہنچے اور رفتہ رفتہ سب مل گئے۔ لوگوں میں بھی روحانیت جوش مار رہی تھی۔ حضرت فرماتے تھے، اللہ اکبر۔ پورا شہر ایک زبان ہو کر چلاتا تھا، اللہ اکبر۔
ابھی شہر پناہ سے باہر نہیں گئے تھے کہ جاسوسوں نے مامون کو اطلاع دی کہ اگر یہ معاملہ زیادہ بڑھا تو سلطنت کا مالک نہیں رہے گا۔ سپاہی دوڑ پڑے کہ نہیں آقا، ہم آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ آپ علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی ہے، اب ہماری درخواست ہے کہ واپس چلیے۔ یہ ہیں روش کے معنی۔ مامون بھی اس معاملے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتا تھا۔ عید فطر کی نماز کتاب اللہ کا ایک حصہ ہے، لیکن اسی نماز کو چلن ملا تھا جو کھوکھلی اور بے حقیقت ہو چکی تھی۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، میں نماز پڑھانے کو تیار ہوں، لیکن تیرے باپ دادا کے طریقے سے نہیں، اپنے باپ دادا کے طریقے سے۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں رہبری کی روش بہت بدل چکی تھی، زمین سے آسمان تک تبدیلی آ چکی تھی۔ ایک خط جو دوسرے خط کے متوازی پڑھنا چاہتا ہے، جب بھی موازات سے ذرا سا بھی باہر ہو جائے گا تو شروع میں تو تھوڑا فاصلہ رکھے گا، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا دوسرے خط سے اس کا فاصلہ زیادہ ہوتا جائے گا۔ 60 سال پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب لوگ دنیا اسلام کا مرکز رکھنا چاہتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہی حال تھا، لیکن حضرت عثمان کے زمانے میں بدل گیا اور دوسری شکل پیدا ہو گئی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے خلیفہ سے اختلاف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے میں نہیں تھا، بلکہ خلیفہ کی روش میں تھا۔ حضرت ابو ذر اور معاویہ کا اختلاف بھی زیادہ تر روش ہی کا تھا۔ اب جب مسلمانوں کے خلیفہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ بوڑھے آدمی جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درک کیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو درک کیا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو آپ کی خلافت کے زمانے میں دیکھا ہے۔ اب جس وقت دنیا اسلام کے مرکز میں آتے ہیں تو ایک جوان کو دیکھتے ہیں جس کی عمر 32 سال سے زیادہ کی نہیں ہے، بہت دراز قد جوان، جس کو کہتے ہیں کہ خوش شکل تھا لیکن اس کی صورت میں سیاہ داغ ہیں۔ شاعری پیشہ ایک جوان جو بہت اعلیٰ شعر کہتا ہے، لیکن جس کے تمام اشعار شراب اور معشوق کی تعریف میں ہوتے ہیں، یا کتے، گھوڑے اور بندر کی تعریف میں ہوتے ہیں۔ اس کی جگہ تک پہنچنے کے لیے 7 دروازوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جو اس کی ملاقات کو جانا چاہتا ہے، پہلے دربان آ کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پوچھ گچھ کے بعد اگر وہ یہاں سے گزر سکتا ہے تو پھر اسے کچھ اور دوسرے دروازوں اور دربانوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ اس خلیفہ تک پہنچ پاتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو ایک ایسے شخص کو دیکھتا ہے جو ایک شاندار دائرے میں سنہری تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے گرد سونے چاندی کے پایوں کی کرسیاں بچھی ہوئی ہیں۔ بڑے بڑے لوگ، امراء و رؤساء اور غیر ملکی سفیر آتے ہیں اور ان کرسیوں پر بیٹھتے ہیں۔ ان تمام بڑے لوگوں، امراء، شرفاء سے بلند اپنے پہلو میں ایک بندر بٹھا رکھا ہے جسے زربفت کا لباس پہنا رکھا ہے۔ ایسا شخص کہتا ہے کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہوں۔ وہ خدائی احکام جاری کرنا چاہتا ہے، جمعے کی نماز بھی پڑھاتا ہے یا جمعے کی امامت بھی کرتا ہے، لوگوں کو خطبہ سناتا ہے اور لوگوں کو واعظ بھی دیتا ہے۔ اسی سے انسان سمجھ لیتا ہے کہ حسینی تحریک اسلامی دنیا کے لیے کس قدر مفید تھی اور اس نے یہ پردے کس طرح چاک کر ڈالے تھے۔
اس زمانے میں رابطوں کے وسیلے نہ ہونے کے برابر تھے۔ مثلاً مدینہ کے لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ شام میں کیا ہو رہا ہے۔ آمد و رفت بہت کم تھی۔ وہ لوگ بھی کبھی اتفاق سے مدینہ سے شام جاتے تھے، یزیدی حکومت سے بالکل بے خبر ہی رہتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے قضیے کے بعد مدینے کے لوگوں کو اس بات پر بہت تعجب ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کو قتل کر ڈالا۔ لوگوں کی ایک جماعت اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے شام بھیجی گئی کہ امام حسین علیہ السلام کس لیے قتل کیے گئے۔ اس جماعت کی واپسی پر لوگوں نے پوچھا کہ کیا واقعہ گزرا۔ وہ بولے، بس ایک جملے میں ہم اسی قدر کہہ سکتے ہیں کہ ہم جب تک وہاں رہے برابر یہی کہتے رہے، اے خدا، ایسا نہ ہو کہ آسمان سے پتھر برسیں اور ہم اس حال میں ہلاک ہو جائیں۔ اور ہم تمہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہے ہیں جس کا شغل شراب پینا اور کتوں، شکاری کتوں اور بندروں سے کھیلنا ہے۔ اس کا شغل گانا بجانا اور لہو و لعب ہے۔ اس کا کام زنا ہے، محرموں سے بھی۔ باقی حال آپ خود سمجھ لیجئے۔ یہی وجہ تھی جو مدینہ نے بغاوت کر دی، خونی بغاوت۔ کربلا کے حادثے کے بعد کیسے کیسے لوگوں نے شور مچایا، اے بسا شاعر کے بعد از مرگ زاد۔ امام حسین علیہ السلام جب تک زندہ رہے یہی باتیں کرتے رہے۔ وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید۔ جب ایسا شخص اسلام کا نگہبان ہو تو پھر اسلام پر فاتحہ پڑھ دو۔ لیکن اس وقت کوئی نہیں سمجھتا تھا، البتہ جب شہید ہو گئے اس وقت ان کی شہادت نے دنیا اسلام کو جھنجھوڑ ڈالا۔ نئے نئے افراد جاتے رہے اور نزدیک سے دیکھتے رہے اور سمجھتے رہے کہ جو کچھ وہ آئینے میں نہیں دیکھ پاتے تھے وہ امام حسین علیہ السلام نے کچی اینٹ میں دیکھ لیا تھا۔ اس وقت انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی بات کی تصدیق کی اور کہا وہ اس دن صحیح کہتے تھے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اے پروردگار، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کر، ہم کو اسلام کے معارف اور حقائق سے آگاہ کر۔ اے خدا، ہم کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہماری سیرت، ہماری روش پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور علی علیہ السلام اور آل علی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ اے پروردگار، ہماری نیتوں کو، ہماری روحوں کو، ہمارے دلوں کو پاک اور خالص بنا دے۔ مسلمانوں کو بیداری عنایت فرما۔ اے پروردگار، ہماری اموات کو اپنی عنایات اور مغفرت میں شامل فرما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات۔